اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی دفعہ ہم نے سورہ نساء کی آیت نمبر 70 تک جو ہے وہ پڑھی تھی۔ آج ہم اس سے آگے سے جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے جو ہے جو گفتگو تھی وہاں سے اب جو ہے موضوع چینج ہو رہا ہے۔ موضوع جو ہے وہ قتال فی سبیل اللہ کی طرف جو ہے وہ مڑ رہا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، چوکس رہو۔ یہ آیات جو ہیں جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، یہ غزوہ احد کے فوراً بعد جو ہے وہ نازل ہوئی تھی، اور اس وقت حالات کچھ ایسے تھے کہ چونکہ غزوہ احد کے اندر مسلمانوں کو جو ہے وہ ایک طرح سے شکست ہو گئی تھی، اور جو ان کے دشمن تھے، کفار تھے یا یہودی تھے یا منافقین تھے، وہ پھر جو ہے انہوں نے سر اٹھانا شروع کر دیا تھا۔ تو خبریں آنی شروع ہو جاتی تھی کہ فلانا قبیلہ جو ہے وہ حملہ کرنے کا سوچ رہا ہے، کہ ادھر جو ہے کوئی اور قافلہ جو ہے آ رہا ہے، دشمن کی فوج آ رہی ہے۔ تو لوگ جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف انہوں نے سر اٹھانے شروع کر دیے تھے۔ اسی طرح یہودیوں نے بھی جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں شروع کر دی تھی۔ تو یہ جو ہے وہ پھر جو ہے وہ یہ صورتحال بھی تھی کہ مسلمان جو تھے وہ ان کو بلایا گیا تبلیغ کے لیے اور دھوکے سے قتل کر دیا۔ اس طرح کے واقعات بھی شروع ہو گئے تھے۔ تو اس لیے جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ قتال فی سبیل اللہ کی طرف جو ہے لوگوں کو راغب کر رہا ہے۔ لیکن جو بات جہاں سے شروع ہوئی ہے وہ ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، چوکس رہو۔ یہاں پہ چوکس رہو کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے جو بھی آپ کی جنگی تیاری ہے، ہتھیار ہیں، گھوڑے ہیں اور زرہ بختر ہے وغیرہ، اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ تیار رکھیں آپ، تاکہ جو ہے اگر کہیں سے اچانک حملہ ہو جاتا ہے تو آپ جو ہے وہ اس میں سرپرائز میں نہ پکڑے جائیں۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ کہ جو دنیاوی طور پہ جن چیزوں کو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جنگ کے لیے، ہتھیار جمع کرنا اور دوسری اپنی جو ہے وہ ٹریننگ کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس جملے کے اندر آ جاتی ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیشہ جو مسلمانوں کو یہ بتاتا ہے کہ دنیاوی طور پہ جو کام کرنے کی ضرورت ہے وہ ضرور کرنے چاہیے ہے، وہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور بھروسہ جو ہے وہ پھر اپنے ہتھیار کے اوپر یا اپنی تیاری کے اوپر، اپنی ٹریننگ کے اوپر نہیں ہوگا، پھر بھروسہ رب تعالیٰ کی ذات پہ ہوگا۔ لیکن پہلے وہ ٹریننگ اور وہ جو بھی اس کے لیے جو ضروری جو تیاری ہے وہ ہونا ضروری ہے۔ پھر جیسا موقع ہو دشمن کی جانب الگ الگ ٹولیوں کی شکل میں نکلو یا اکٹھے ہو کر۔ یہ مسلمان جو ہے وہ جب بھی کسی مہم کے اوپر جاتے تھے تو ان کو جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ جو ہے کبھی کسی یہ نہیں کیا کہ کسی ایک بندے کو بھیج دیں یا دو بندے کو بھیج دیں۔ چھوٹی چھوٹی ٹولیاں جو ہے یا تو بھیجی گئی ہیں یا پھر جو ہے وہ کوئی لشکر نکلا ہے۔ غزوہ بدر سے پہلے جو ہے وہ 8 آدمیوں کا ایک چھوٹی سی ٹولی بنا کے بھیجی گئی تھی، اور جو ایک قافلہ جو جا رہا تھا ادھر سے مشرکین کا، اس کو ڈرانے کے لیے، اور جو غزوہ بدر ہو گیا تو پھر پورا ایک لشکر جو ہے 313 صحابہ کا جو ہے وہ گیا تھا۔ تو یہاں پر جو ہے وہ جو بات کی گئی ہے وہ یہ کہ یا تو الگ الگ کی چھوٹی چھوٹی ٹولیوں کی شکل میں نکلو یا جو ہے وہ ایک لشکر کی صورت میں نکلو۔ اس سے جو ہے وہ جو فقہا نے ایک اور بات جو ہے وہ نکالی ہے کہ کوئی انسان کو چاہیے ہے کہ وہ اکیلا سفر نہ کرے، اور جو ہے وہ کسی کوئی گروپ کی شکل میں جو ہے وہ سفر ہونا چاہیے ہے۔ اب جو ہے ٹرین کے اندر آپ سفر کر رہے ہیں، بس میں کر رہے ہیں، ہوائی جہاز میں کر رہے ہیں، تو گروپ ہی ہوتا ہے جس میں آپ سفر کر رہے ہوتے ہیں۔ جو اکیلا سفر ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے وہ منع فرمایا ہے، بلکہ یہ ایک بخاری کی شریف کی حدیث بھی ہے کہ اگر لوگوں کو وہ خطرات نظر آ جائیں جو میں دیکھتا ہوں اکیلا سفر کرنے میں، تو وہ کبھی بھی اکیلا کوئی سوار جو ہے وہ رات کو اکیلا نہ چلے۔
تو لیکن یہ ایک ضمنی بات ہے. جو اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا جو یا تو لشکر کی شکل میں نکلے یا جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی ٹولیوں کی شکل میں دشمن سے مقابلے کے لیے نکلے. اور یقیناً تم میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو نکلنے میں دیر لگائے گا. یہ جو ہے وہ ذکر ہو رہا ہے منافقین کا. یہ ان کو جب اعلان ہوتا تھا کہ جی وہ تیاری کر لیں جنگ کی جو ہے وہ موقع ہو سکتا ہے, دشمن جو ہے وہ حملہ کرنے والا ہے یا کر سکتا ہے. تو کچھ لوگ ایسے تھے منافقین کے جو پھر جو ہے دیر لگاتے تھے کہ اچھا ہم تیاری کر رہے ہیں اور ابھی جو ہے وہ ابھی تھوڑا جو ہے وہ تیار کر رہے ہیں یا ابھی ہتھیار جمع کر رہے ہیں, اور ان کی کوشش ہوتی تھی کہ جتنی دیر ہو سکتی ہے اس کام میں وہ کر دی جائے. اور جو ہے وہ جو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ اللہ کرے چھوٹی ہو, تو وہ صورتحال ان کی ہوتی تھی کہ ہم جو ہے وہ ہمیں نکلنا نہ پڑے, کسی طرح اس سے جان چھوٹ جائے. کیونکہ جو قتال فی سبیل اللہ ہے یہ بے انتہا بھاری تھا منافقین کے لیے, اور کیونکہ اس میں جو ہے وہ جان جانے کا خطرہ ہوتا تھا, تو یہ ایک ایسی فزیکل تکلیف تھی جو وہ نہیں اٹھانا چاہتے تھے. باقی نماز روزے جو ہے وہ اس تک تو وہ رہ جاتے تھے, جو اس سے پچھلی دفعہ بھی ذکر ہوا تھا. لیکن جو ہے جب یہ اس طرح کا کوئی بڑا خطرہ آتا تھا تو پھر وہ گھبرا جاتے تھے. تو وہ ان کو جو ہے وہ یہاں پر اکسایا گیا ہے آیات کے اندر. پھر اگر تم پر کوئی مصیبت آ پڑے تو وہ کہتا ہے یہ مجھ پر اللہ کا انعام ہے کہ میں ان لوگوں کے ساتھ جنگ میں موجود نہیں تھا. یعنی یہ ان کی سوچ تھی کہ جو ہے اگر جو مسلمان جو گئے تو اور کوئی ایسی صورتحال ہو گئی کہ جیسے غزوہ احد کے اندر ہوا کہ وہ مسلمانوں کو کافی جو ہے وہ جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا, تو پھر جو ہے وہ کہتے تھے کہ جی جو ہے وہ بڑا ہی اچھا ہو گیا وہ کہ میں نہیں گیا, وہ میرا گھوڑا جو ہے وہ تیار نہیں تھا یا میرا اونٹ جو ہے وہ تیار نہیں تھا, اور کچھ ایسی یا کوئی اور وجہ تھی میں نہیں جا سکا. تو اللہ نے میرے پہ بڑا کرم کیا کہ میں جو ہوں وہ اس جہاد میں شریک نہیں ہوا. اور اگر تم پر اللہ کی طرف سے فضل ہو تو کہتا ہے جیسے تمہارے اور اس کے درمیان دوستی کا کوئی تعلق نہیں تھا, کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو میرا بھی کام بن جاتا. اور اگر جو ہے وہ کوئی مسلمانوں کی جیت ہو جاتی, ان کو کوئی مال غنیمت ہاتھ آ جاتا, تو پھر جو ہے وہ ہاتھ ملنے لگتے اور جو ہے وہ کہتے کہ اگر میں بھی گیا ہوتا تو مجھے بھی فائدہ ہو جاتا. اور یہ جو بات ہوئی ہے یہ کہ جیسے تمہارے ان کے درمیان دوستی کا کوئی تعلق نہیں تھا, یعنی ان کی جو یہ افسوس ہوتا تھا وہ یہ نہیں ہوتا تھا کہ جو ہے ہم جنگ میں شریک نہیں ہو سکے, ہمارے ساتھی اور دوست اور ہمارے بھائی جو ہیں وہ گئے اور جنگ میں انہوں نے جنگ لڑی ہے. یہ ان کو افسوس نہیں ہوتا تھا کہ ہم اس جنگ میں شریک نہیں ہوئے, بلکہ ان کو افسوس یہ ہوتا تھا کہ مال غنیمت ہاتھ نہیں آیا, اور اگر میں ان کے ساتھ ہوتا تو ضرور جو ہے میرا بھی کام بن جاتا. تو یہ ان کی سوچ ساری کی ساری جو ہے وہ دنیاوی مالی فائدے کے ساتھ جو گرد گھوما کرتی تھی, ذاتی فائدے کے گرد. چنانچہ اللہ کی راہ میں ان لوگوں کو لڑنا چاہیے جو آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی بیچ دیتے. یعنی وہ لوگ, یعنی مسلمان یا مومن وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے لیے اپنی دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے میں بیچ دی, اور جو ہے اب وہ اس دنیا کا نقصان اٹھا کر آخرت کا فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. اس کے لیے وہ راضی ہیں, اس پہ ان کو کوئی ایک سیکنڈ تھاٹ دینے کی کبھی ضرورت پیش نہیں آتی. اگر کوئی ایسا موقع آئے جس میں ان کو لگے کہ یہ دنیا کا نقصان ہو رہا ہے لیکن آخرت کا فائدہ ہوگا, تو وہ فوراً وہ کر لیتے ہیں. یہ مومن کی خصوصیت ہے. تو اس لیے جو ہے وہ یہاں پہ جو بات کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ چنانچہ اللہ کی راہ میں ان لوگوں کو لڑنا چاہیے جو آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی بیچ دیتے ہیں. یعنی صرف وہی لوگ ہیں جو کہ یہ کام کر سکتے ہیں. جو شخص 2 + 2 4 کرتا رہے ہر وقت, اور اس کے نزدیک جو ہے وہ یہ ہو کہ دنیا میری جو ہے وہ ٹھیک رہنی چاہیے, اس میں جو ہے نا کوئی خلل نہیں آنا چاہیے,
اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، اور کوئی ایسی صورتحال ہو کہ جو ہے وہ دنیا بھی صحیح رہے اور آخرت بھی جو ہے وہ اچھی ہو جائے، تو یہ والا سودا جو ہے نا وہ ان کے لیے ٹھیک ہے۔ تو اگر دنیا چست رہے اور عاقبت درست رہے والا صورتحال ہو تو وہ چلتے ہیں، لیکن اگر یہ صورتحال آ جائے کہ دنیا کو کا نقصان اٹھا کے اور جو ہے عاقبت کا فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے، تو وہاں وہ نہیں کرتے۔ تو مومن جو ہے وہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ اپنی دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے بیچ دی ہے۔ اور جو شخص اللہ کی راہ میں لڑے پھر مارا جائے یا غالب رہے، ہم اسے بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ اب آپ یہاں غور کریے کہ جو شخص جو ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑنے کے لیے نکلا ہے، قتال فی سبیل اللہ کے لیے، تو دو ہی صورتیں ہیں، یا تو وہ وہاں پہ شہید ہو جائے گا یا وہ غالب آ جائے گا۔ جو تیسری صورت حال ہے وہ اس کا اللہ تعالیٰ یہاں پہ ذکر نہیں فرما رہا، کہ جو ہے وہ نہ وہ شہید ہوا ہے نہ وہ غالب آیا ہے، اور وہ جو ہے شکست کھا کے اور منہ پھیر کر اور بھاگ کے آ گیا ہے، جان چھڑا کے بھاگ گیا ہے۔ یہ صورتحال جو ہے وہ مومن کی سے ایکسپیکٹڈ نہیں ہے، کہ اگر وہ اس نے اپنی پوری تیاری کی ہے اور جو ہے وہ کوئی غلطی اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی نہیں کی ہے اور خالص اللہ تعالیٰ کے لیے لڑ رہا ہے، تو یہ ان دو میں سے کوئی ایک صورت ہوگی صرف، یا تو وہ شہید ہو جائے گا یا وہ غالب آئے گا۔ غزوہ احد کے اندر بھی جو ہے وہ حالات بالکل ٹھیک چل رہے تھے، جب مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کی تب ان کو جو ہے وہ ایک سزا ملی، اور پھر جو ہے وہ بدحواسی آئی اور وہ سارا کچھ ہوا۔ تو اس لیے جو ہے وہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو ہے وہ لڑے گا، تو یا تو اگر وہ مارا جائے گا تو شہید ہو جائے گا، تو پھر اس کا درجہ جو ہے وہ ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں، اور وہ غالب دوسری صورت یہ ہے کہ وہ غالب ہو جائے گا، تو اس میں جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ اس کو بہت بڑا جو ہے وہ اجر عطا فرمائے گا۔ صورتحال اب کیا ہے؟ اب صورتحال یہ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ دنیا کی چکا چوند جو ہے وہ اتنی زیادہ محبوب ہو جاتی ہے انسان کو کہ پھر اس کے لیے اپنی جان قربان کر دینا کسی ایک ایسے فائدے کے لیے جو کہ 5 سینسز میں نہ آ رہا ہو، بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو وہ لوگ شخص جو کہ صرف دنیا کے لیے سوچ رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ کام کرنا جو ہے وہ بڑا ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے جو ہے وہ یہ کام صرف وہی کر سکتا ہے جس نے دنیا کی زندگی اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دی ہو اور آخرت کے بدلے بھیج دی ہو۔ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کی راہ میں نہیں لڑتے، حالانکہ کئی بے بس مرد، عورتیں اور بچے ایسے ہیں جو فریاد کر رہے ہیں، اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال جس کے رہنے والے ظالم ہیں، اور اپنے پاس سے ہمارے لیے کوئی حمایتی اور مددگار پیدا فرما دے۔ جب ہجرت مدینہ منورہ ہو گئی تو کچھ لوگ جو ہے وہ ایسے بھی تھے جو کہ ایمان تو لے آئے تھے، لیکن ان کے پاس جو ہے وہ ہجرت کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، یا تو کوئی ایسی صورتحال تھی کہ ان کے پاس سامان سفر ہی نہیں تھا۔ بہرحال 300 میل کے قریب کا سفر ہے یہ، اور آپ کو اندازہ ہے کہ اگر یہ سفر پیدل کرنا ہو اور عرب کے صحرا میں کرنا ہو اور آپ کے پاس کوئی سامان نہ ہو تو یہ تقریباً خودکشی ہے۔ اور دوسری صورتحال یہ تھی بعض لوگوں کی کہ جو وہ ان کے پاس کوئی جسمانی مسئلہ تھا، کوئی بیماری تھی یا کوئی کمزوری تھی، تو وہ نہیں سفر کر سکتے تھے۔ تو ایسے لوگوں کے اوپر پھر مکہ مکرمہ کے لوگوں نے ظلم کے پہاڑ توڑ دیے تھے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں اس جنگل سے نجات دلا کہ ہم جو ہے یہ ظالموں نے ہمیں ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے اور جو ہے وہ ہم یہاں سے نکل سکیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سن لی کہ بہت زیادہ طویل عرصہ نہیں گزرا، 8 ہجری میں، یعنی ہجرت کے 8 سال کے بعد جو ہے وہ مکہ فتح ہو گیا تھا۔ اور جو ہے وہ اس سے پہلے بھی جو ہے وہ جو جس کو موقع ملتا گیا وہ ہجرت کرتا گیا۔ یہ جو حکم ہے
کہ وہ لوگ جو کہ پھنس گئے ہیں کہیں پر اور ان کو نکالنے کے لیے کچھ کیا جائے، تو یہ اس کے لیے جو جن سے یہ خطاب ہو رہا ہے وہ کون ہے، یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ یہ خطاب ہو رہا ہے ان مومنین سے جو کہ مدینہ منورہ میں رہ رہے ہیں، اور ایک ایک طرح سے ایک اسلامی ریاست ہے جس کے اندر کے جو وہ شہری ہیں ان کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ جو تمہارے جو دوسرے ساتھی ہیں، جو مسلمان ہیں، جو پھنس گئے ہیں دوسری جگہ کے اوپر، ان کو نکال لو۔ لیکن جو ہے اگر آپ خود بھی، جیسے اب کسی، ہم پاکستان کی مثال لے لیں کہ پاکستان جو ہے وہ اس طرح سے ایک اسلامک اسٹیٹ نہیں ہے، یا کوئی بھی دیکھا جائے تو کوئی بھی اس طرح سے اسلامک اسٹیٹ تو نہیں ہے، تو ہم نے اپنا گھر تو ٹھیک کیا ہوا نہیں ہے اور ہم چل پڑے دوسروں کو چھڑانے کے لیے، دوسروں کی مدد کرنے کے لیے، تو یہ چیز ہمیشہ بیک فائر کرے گی۔ پہلے جو ہے وہ اپنی درستی کرنی ہے، پھر دوسروں کی مدد کے لیے، دوسروں سے مراد دوسرے مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے نکلنا ہے۔ ہمارا ڈائلما یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو درست نہیں کیا ہوتا اور ہم چل پڑتے ہیں ساری دنیا کی مدد کرنے کے لیے، اور پھر جو ہے وہ جو صورتحال ہوتی ہے وہ آپ سب لوگوں کے سامنے ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ یہ بات امپورٹنٹ ہے۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ کام جو ہے وہ اسٹیٹ کا ہے، کہ وہ اگر کہیں پر یعنی اگر کوئی ایک ایسی کنٹری ہے جو کہ بڑی، جو کہ اسلامک اسٹیٹ ہے، اور جو ہے وہ اب اس کو پتہ چلتا ہے کہ فلانی جگہ کے اوپر جو ہے وہ مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، وہ پھنس گئے ہیں، ان کو نکالنا ہے وہاں سے، تو پھر یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی جو بھی اس کی آرمڈ فورسز ہیں وہ ان کو بھیجے، اور جو ہے وہ اس طرح سے کوئی ایویکویشن کا جو کوئی عمل جو ہے وہ یا کوئی لڑائی ہونی ہے، کوئی جنگ ہونی ہے، جو بھی ہونا ہے وہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے۔ تو وہ یہ بھی جو ہے وہ مسلمانوں نے آج کل کے دور میں جو ہے یہ انڈیویجول نے ذمہ داری سنبھال لی ہے کہ جناب جو فلانے ملک میں کشمیر میں یہ ہو رہا ہے، تو جو ہے وہ یہ گلی محلے سے لڑکے جو ہے نا وہ جا کے جہاد کرنے چل پڑتے ہیں، یا جو ہے وہ شام میں ہو رہا ہے یا فلانی جگہ ہو رہا ہے، یہاں پہ ہر شخص جو ہے وہ دوسرے مسلمانوں کی کو جان چھڑانے کے لیے چل پڑتا ہے، جو کہ جو ہے وہ شرعی طور پہ غلط ہے۔ یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، یا جو ہے وہ جیسے میں نے کہا کہ پہلے جو ہے وہ آپ اپنا گھر درست کر لیں اور اس کے بعد پھر جو ہے آپ دوسروں کے کی طرف جا کے دیکھیں۔ جب یہ پرائرٹیز جو ہے وہ الٹ جاتی ہیں تو نتیجے بھی الٹ جاتے ہیں، اور پھر وہ نہیں ہو پاتا جو ہم چاہتے ہیں کہ ہو اور جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہو جائے گا۔ تو یہی وجہ ہے کہ اتنے عرصے میں جتنے لوگوں نے بھی جہاں جہاں بھی جا کے لوگوں کی، مسلمانوں کی سو کالڈ مدد کرنے کی کوشش کی ہے، کبھی کوئی نتیجہ نہیں نکلا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ جو کافر ہے وہ بھی جو ہے وہ اپنی ساری تیاری کرتا ہے اور اپنی جان بھی دیتا ہے، اور ابو جہل جو ہے وہ بھی اس نے اپنی جان دے دی اپنے عقیدے کے لیے، جو بھی اس کی سوچ تھی۔ اسی طرح جو ہے آج کے دور میں اگر ایک مسلمان ملک جو ہے اس کی ایک کسی کافر ملک کے ساتھ جو ہے وہ جنگ ہو، تو کافر بھی لڑ رہا ہوگا اور وہ اپنے عقیدے اور اپنے نظریے کے لیے لڑتا ہوگا۔ تو اب فرق کیا ہے؟ مسلمان جو ہے وہ اللہ کے لیے لڑتا ہے، اور کافر جو ہے وہ طاغوت کے لیے لڑتا ہے۔ طاغوت کی جو ہے وہ اس سے پہلے ہم جو ہے وہ ڈیفینیشن کر چکے ہیں، باطل ہے یا سرکشی ہے، جو باطل نظام کو عام طور پہ قرآن حکیم طاغوت کے نام سے جو ہے وہ یاد کرتا ہے۔ تو مسلمان جو ہے وہ اس لیے جنگ کرتا ہے کسی دوسرے ملک کے ساتھ کہ یا تو اپنی سیلف ڈیفenس میں کر رہا ہوتا ہے کہ اس نے اپنی ٹیریٹری کو بچانا ہے اور اپنے لوگوں کو بچانا ہے، یا جو ہے وہ اس لیے جاتا ہے کہ مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ زمین اللہ کی ہے اور اس پر نظام جو ہے وہ اللہ کا ہونا چاہیے، تو اس لیے جو ہے وہ جاتا ہے۔ اور جب صحابہ کرام جو ہے وہ جایا کرتے تھے تو وہاں پر جب دوسرے ملک میں، تو ان کو جو ہے وہ یہی جو ہے وہ شرائط پیش کیا کرتے تھے کہ ایمان لے آؤ، نمبر ایک ایمان لے آؤ، تم ہمارے بھائی ہو،
نمبر دو یہ کہ تم جو ہے وہ جو نظام ہے تمہاری کنٹری کا وہ ہم اسلامی لے آئیں گے، یعنی جو اللہ تعالیٰ جس طرح کا نظام جو ہے وہ لانا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ دنیا میں جو ملک کا نظام ہے وہ اس طرح کا ہونا چاہیے ہے، اس طرح کا لے آئیں گے، اور تم جو ہے ذمہ بن کے رہو، تم اپنی عبادات کرو جیسے چاہو رہو، صرف یہ ہے کہ جو اسٹیٹ کے معاملات ہیں وہ تمہارے ہاتھ میں نہیں ہوں گے، وہ ہمارے ہاتھ میں ہوں گے، باقی تم جیسے رہنا چاہتے ہو رہو، اور دونوں شرطیں اگر قبول نہیں ہیں تو پھر تمہارے اور ہمارے درمیان تلوار فیصلہ کر دے گی۔ تو مسلمان جو ہے وہ اس لیے جنگ کرتا تھا یا اب بھی کرے گا اگر کرے گا تو دو میں سے کہ یا تو وہ اپنے سیلف ڈیفenس میں، یا جب جائے گا تو ایسی جگہ پہ اللہ تعالیٰ کا نظام کو قائم کرنے کے لیے کہ جو ہے وہ زمین اللہ کی ہے تو اس پہ نظام اس کا ہونا چاہیے۔ کافر جو ہے وہ اس لیے جنگ کرتا ہے کہ اس نے اپنی زمین وسیع کرنی ہوتی ہے، اپنا ملک وسیع کرنا ہوتا ہے، اس نے مال و دولت حاصل کرنا ہوتا ہے، اس نے جو ہے وہ لوگوں کو اپنا غلام بنانا ہوتا ہے، لوگوں کے اوپر اپنی برتری ثابت کرنی ہوتی ہے وغیرہ۔ تو یہ مسلمان جو ہے وہ کسی اور مقصد کے لیے، وہ اللہ کے لیے لڑتا ہے اور وہ طاغوت کے لیے۔ لہٰذا تم شیطان کے ساتھیوں سے لڑو، یقیناً شیطان کی چالیں کمزور ہیں۔ یعنی جو ہے وہ ٹھیک ہے کہ کافر جو ہے وہ بڑی تیاری کر کے آتا ہے، اس کے پاس اسلحہ بھی بہت سارا ہوتا ہے اور جدید ٹیکنالوجی بھی ہو سکتی ہے، اگر جو ہے جیسے اس سے پہلے بھی بات ہوئی کہ جیسے اگر مسلمان جو ہے وہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے لڑ رہا ہے اور جتنا اس کے بس میں تھا اس نے اس کے حساب سے اپنی تیاری کی ہے، اور جو ہے وہ کوئی غیر شرعی قسم کا یا ایسا کام نہیں کرتا جو کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ٹکراتا ہو، تو پھر جو ہے وہ جو بھی دشمن کی جو چالیں ہیں وہ کامیاب عام طور پہ نہیں ہوتی، اور وہ کافر کی ساری تیاریوں اور ساری ٹیکنالوجی اور ساری ملٹری مائٹ کے باوجود جو ہے وہ ہار جاتا ہے۔ تو وہ اقبال نے جو بات کی تھی کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ تو وہ کافر ہے تو ہے تابع تقدیر مسلمان، مومن ہے تو وہ آپ ہے تقدیر الہی۔ تو یہ مومن جو ہے وہ اس کا یہ طریقہ کار ہے کہ وہ اس طرح سے لڑتا ہے۔ تو یہ فرق ہے مسلمان کی جنگ میں اور کافر کی جنگ میں۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن سے کہا گیا تھا اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو؟ یہ بات ہو رہی ہے جب یعنی جو 12 سال کا دور تھا، مکی دور جو تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس میں جو ہے وہ مسلمانوں کے اوپر جو بھی مظالم کوئی سوچ سکتا ہے وہ کیے گئے تھے، وہ تاریخ آپ لوگوں نے پڑھی ہوئی ہے۔ تو وہ مسلمانوں کے اوپر بے انتہا مظالم ہوئے تھے۔ تو اس وقت جو ہے وہ کچھ مسلمان تھے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے کہ جناب جو ہے ہمیں اجازت دیں کہ یہ مظالم جو ہو رہے ہیں ہم جو ہے وہ اس کا جواب دیں یا اس کو بازو اپنی قوت بازو سے روکیں، ہم بھی آخر اپنی بالکل یعنی نامرد تو نہیں ہے نہ جو ہے وہ ہم اتنے ایسے ہیں کہ ہمیں کچھ نظر نہیں آتا، تو ہم جو ہے بالکل آنکھیں بند کیے رکھیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ان کو لڑنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ اچھا، اب جو ہے یہ حکم جو یہاں پہ آ رہا ہے کہ جن سے کہا گیا تھا اپنے ہاتھ روکے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، آپ کو کسی بھی جو مکی صورت ہے اس میں یہ آیت نہیں ملی کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ حکم جو ہے یہ دو میں سے ایک پروبیبلٹی ہو سکتی ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ جو ہے وہ ایک وحی خفی کے ذریعے جو ہے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ وحی جلی تو ہے نہیں، جیسے میں نے کہا قرآن حکیم میں کہیں نہیں ہے، کسی مکی صورت میں نہیں ہے کہ ان سے کہ مسلمانوں سے کہیں کہ یہ اپنے ہاتھ روکے رکھیں اور جو ہے وہ نماز ادا کریں اور زکوٰۃ، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں۔ یہ کہیں حکم نہیں ہے، کسی مکی صورت میں نہیں ہے۔ تو ہر جو وحی جلی ہے اس میں تو کہیں نہیں ہے۔
تو ایک پروبیبلٹی یہ ہے کہ یہ وحی خفی کے ذریعے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. دوسری پروبیبلٹی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اپنا اجتہاد ہو جس کو اللہ تعالیٰ نے انڈورس کر دیا، اون کر لیا. تو یہ جو ہے وہ دوسری صورتحال ہو سکتی ہے. اس کے لیے جو ہے وہ جیسے کہ وہ کہتے ہیں اس کے لیے تقلید کا ورڈ آتا ہے، ٹرمینالوجی ہے وہ تقلید ہے. یعنی ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہے، اور ایک تقلید ہے. تقلید یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ہوتے ہوئے دیکھا اور منع نہیں فرمایا، تو اس کی یہ انڈورسمنٹ ہے، اور کہ آپ نے اس کو اون کیا، آپ نے اس کو منع نہیں فرمایا. تو یہ اس کے لیے ٹرمینالوجی تقلید ہے. تو یہ تقلید بھی ہو سکتی ہے، جیسے کہ میں نے کہا کہ جو ہے وہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا اجتہاد ہو کہ جو ہے وہ ابھی صورتحال وہ نہیں ہے کہ ہم ہاتھ اٹھائیں، ہم نے ہاتھ اٹھایا تو ہم بالکل ہی کرش کر دیے جائیں گے. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ انڈورس فرمایا. تو دونوں میں سے کوئی ایک بات ہو سکتی تھی. تو کہا کیا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. یعنی جو ہے وہ پہلے خود جو ہے وہ اپنی مضبوطی حاصل کرو اور اپنے کردار کو بہتر بناؤ، تاکہ جو ہے وہ جب موقع آئے تو جو ہے وہ تم اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کرنے کے قابل ہو. جب تیاری نہ ہو اور صرف جو ہے وہ جوش ہو تو پھر جو ہے وہ تھوڑی دیر تک تو وہ جوش چلتا ہے، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ معاملہ تتر بتر ہونے لگتا ہے، اور ہاؤس آف کارڈز کی طرح جو ہے نا وہ بکھر جاتا ہے سارا کچھ. اب جب ان پر لڑنا فرض کیا گیا تو ان میں سے ایک گروہ لوگوں سے ایسے ڈرنے لگا جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے یا ان سے بھی کچھ زیادہ، اور کہنے لگے اے ہمارے رب، تو نے ہم پر لڑنا کیوں فرض کر دیا؟ تو نے ہمیں تھوڑی مہلت اور کیوں نہ دی؟ یہ مختلف قسم کی لوگوں کے لیے جو ہے وہ ذکر ہے. ایک تو میں نے جیسے کہا ایک وہ ہے جو کہ مکہ مکرمہ میں جو ہے وہ جب ان کو لڑنے سے منع کیا گیا تھا تو وہ اس وقت وہ کہتے تھے کہ ہم کریں گے، لیکن جب جو ہے وہ آ گئے مدینہ منورہ اور ایک آرام دہ زندگی اس کی نسبت جو ہے وہ گزرنی شروع ہو گئی، جس کے اندر جو ہے وہ روز کے حساب سے مظالم نہیں ہوتے تھے اور لائف جو ہے وہ سیٹل ڈاؤن ہونا شروع ہو گئی. تو پھر جب یہ حکم آیا تو پھر جو ہے جن لوگوں کا ایمان اتنا مضبوط نہیں تھا تو ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ جو ہے نا یہ تو بڑا مشکل ہو گیا ہے، اور جو ہے وہ ہمیں اب کیوں کہا جا رہا ہے لڑنے کے لیے، اب تو کوئی مظالم بھی نہیں ہو رہے. تو یہ انسانی فطرت ہے کہ وہ جب اس کے وہ آرام میں آتا ہے تو وہ پھر جو ہے وہ دوبارہ سے تکلیف میں جانا پسند نہیں کرتا. لیکن صحابہ کرام کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا جو سٹینڈرڈ ہے وہ بہت ہائی ہے، تو اس لحاظ سے ہی چھوٹی سی بات کے اوپر بھی جو پکڑ ہو جاتی ہے. تو ایک پروبیبلٹی تو یہ ہے. دوسری پروبیبلٹی یہ ہے کہ یہ منافقین سے بات کا ذکر ہو رہا ہے کہ جو ہے وہ جب ان کے اوپر جو ہے وہ نماز روزے کے احکامات آئے تب تو وہ ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے نمازیں بھی پڑھیں گے، روزے بھی رکھیں گے. وہ جو منافقین تھے وہ کوئی نماز قضا نہیں کرتے تھے، کیونکہ جو ہے اس زمانے میں نماز قضا کرنے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ آپ یہ اعلان کر رہے ہیں کہ میں مسلمانوں کی صف سے نکل گیا. اب تو صورتحال ذرا ڈفرینٹ ہو گئی ہے نا کہ 1,00,000 کی آبادی میں جو ہے وہ 10,000 لوگ کی نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے، لیکن جو ہے اور سارے مسلمان کہتے ہیں اپنے آپ کو، لیکن جو ہے وہ اس زمانے میں حالات وہ نہیں تھے. تو جو نماز نہیں پڑھتا تھا وہ سمجھ لیا جاتا تھا کہ یہ آؤٹ ہو گیا، یہ نکل گیا اسلام کے دائرے سے. تو وہ کسی طرح رشتم پشتم جو ہے نا وہ نماز تو وہ پڑھ لیا کرتے تھے. بلکہ جو ہے وہ عبداللہ بن ابی جو ہے وہ تو پہلی صف میں نماز پڑھا کرتا تھا ہمیشہ، جو ان کا سردار تھا. تو دوسری پروبیبلٹی جو ہے وہ یہ ہے. لیکن جب ان کو جو ہے وہ یہ کہا گیا کہ اب جو ہے وہ لڑو تو پھر انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیا، انہوں نے کہا جی سوری ہم تو یہ لڑنے والا کام نہیں ہم کر سکتے. تیسرا یہ ہے اس پروبیبلٹی یہ ہے کہ یہ ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ جو یہ بات کہ جی جو ہے وہ کیوں ہم پہ لڑنا فرض کر دیا گیا،
تو نے ابھی تھوڑی مہلت اور کیوں نہ دی کہ وہ لوگ سے کہا جا رہا ہے عربوں سے کبھی پہلے تو تم جو ہے وہ بڑے جیدار ہوتے تھے اور ذرا ذرا سی بات پہ جو ہے نا وہ لڑائیاں شروع ہو جاتی تھیں برسوں چلتی رہتی تھیں تو وہ تو سارا کفر کے لیے ہوتا تھا. اب جب اسلام کے لیے تم سے کہا جا رہا ہے کہ لڑو تو تمہارے ہاتھ میں کھل گئے ہیں. تو یہ 3 پرابیبلٹیز ہو سکتی ہیں. تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے دنیا کا سرمایہ حیات تھوڑا ہے اور پرہیزگاروں کے لیے آخرت زیادہ بہتر ہے اور تم پر کھجور کی گٹھلی کے ریشے کے برابر بھی سوچنا ہوگا. یعنی دنیا کی خاطر آخرت کو خراب کر لینا جو ہے وہ عقل مندی نہیں ہے. اس لیے جو ہے جو دنیا کا جو سرمایہ حیات ہے جو بھی اس میں انسان جتنا بھی کما سکتا ہے یا اس میں جتنا بھی وہ حاصل کر سکتا ہے جتنا بھی وہ انجوائے کر سکتا ہے وہ ہر لحاظ سے تھوڑا ہے. تھوڑا اس ایک طرح سے یہ ہے کہ جو ٹائم وہ سپینڈ کر سکتا ہے اس انجوائمنٹ میں وہ تھوڑا ہے کیونکہ لائف جو ہے وہ 60 70 80 100 سال میکسیمم. اس کے اندر بھی اگر جو ہے وہ ایک 100 سال کی لائف بھی ہے کسی شخص کی تو اس میں پہلے 10 سال تو آپ ویسے نکال دیں جس کے اندر وہ اپنی ہوش میں آ رہا ہوتا ہے اور پھر آخر کے بھی تو 10 یا 20 سال جو ہے وہ نکال دیں جس میں وہ اس کے اندر اتنی سکت نہیں ہوتی کہ وہ جو ہے وہ اس طرح سے لائف کو انجوائے کر سکے. تو پھر جو باقی کے 70 سال رہ جاتے ہیں ان 70 سالوں میں جو ہے وہ اس کی اسٹرگل بھی ہے اس میں بیماریاں بھی ہیں اس میں ہاف آف ہز لائف از سلیپ. تقریباً جو ہے نا وہ تقریباً آدھا ٹائم جو ہے نا وہ سوتا ہی رہتا ہے. تو وہ جو یہ جو باقی کا ٹائم بچتا ہے اس کے اندر جو ہے وہ جو اسٹرگل کر کے اور پھر ایک خاص دولت حاصل کر کے اور پھر جو ہے نا وہ جو عیش و عشرت جو بھی کرتا ہے وہ بہت ہی تھوڑا ہے اور جو کہ آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. اور پرہیزگار جو شخص ہے وہ اس کے لیے جو ہے وہ آخرت ہی بہتر ہے کیونکہ جو آخرت اسی شخص کی بہتر ہے جو پرہیزگار ہے. تو اگر پرہیزگار ایک شخص ہے جو اس دنیا میں پرہیزگاری کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے تو یہاں پر جو ہے وہ کچھ بھی ہو جائے اس کی دنیا کو بہت اچھی نہیں ہوگی. اس میں کہیں نہ کہیں جو ہے وہ مسائل یکے بعد دیگرے آتے ہی رہیں گے اور اس کے امتحانات چلتے ہی رہیں گے. تو وہ جو مومن ہے جو پرہیزگار ہے وہ اب آخرت کو ہی ترجیح دیتا ہے. اور جو ہے وہ یہ بھی کہ جو کچھ بھی تم کرو گے اس دنیا میں آخرت کو کمانے کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ریکارڈڈ ہوگا اور تم پر کھجور کی گٹھلی کا ریشہ کھجور کی گٹھلی کا جو ریشہ ہے اس کے اوپر جو ایک چھلی سی چڑھی ہوئی ہوتی ہے وہ بے وقت ترین چیز جو ہے وہ سمجھی جاتی تھی عربوں میں. تو وہ کسی مصرف کی نہیں تھی وہ اس کے برابر بھی جو ہے وہ تم پر ظلم نہیں ہوگا. یعنی کہ جو چھوٹے سے چھوٹا جو تمہارا عمل ہے چھوٹی سے چھوٹی نیکی ہے اس کا بھی اجر اللہ تعالیٰ دے گا. تم جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں آ لے گی چاہے تم مضبوط اور بلند و بالا عمارتوں میں بند ہو جاؤ. یہ ایک ایسا فیکٹ ہے جو جس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ جو شخص جو ہے وہ اس لیے جہاد پر یا قتال پر نہیں جا رہا کہ وہ موت سے ڈرتا ہے تو موت تو جو ہے وہ ہر صورت میں آ جانی ہے اور کوئی ایسی صورت نہیں ہے کہ جس سے موت سے بچا جا سکے. یہاں پر جو ٹرمینالوجی جو استعمال ہوئی ہے وہ ہے بروج. بروج عام طور پہ قلعے کو کہتے ہیں. تو چاہے تم جو ہے وہ مشیدہ یعنی جو بہت مضبوط ہو تو چاہے جو ہے وہ بہت ہی مضبوط قلعے کے اندر یا بلند و بالا عمارت کے اندر تم اپنے آپ کو قید کر لو تم باہر ہی نہ نکلو اور کہو کہ جناب اب تو موت میرے تک نہیں آئے گی کیونکہ جو ہے وہ میں نہ کسی سے مل رہا ہوں نہ میں کسی خطرے میں گھر سے باہر نکلوں گا تو خطرے میں آؤں گا تو نہ ایکسیڈنٹ ہوگا نہ کوئی تیر لگے گا نہ کچھ ہوگا لیکن جو ہے موت اپنے ٹائم پر پھر بھی آ جائے گی. بے شمار اس کے جو ہے نا وہ بہانے بن جائیں گے. تو وہ اس لیے موت کے ڈر سے جو ہے وہ قتال سے بچنا سمجھداری نہیں ہے. اور اگر انہیں کوئی بھلائی ملے تو کہتے ہیں
یہ اللہ کی طرف سے ہے. یہ جو ہے یہ جو وہ تھے منافقین تھے، یہ ان کا ایک طریقہ کار تھا. وہ طریقہ کار یہ تھا کہ وہ کوئی اچھی بات ہو جاتی، کچھ جنگ ہوئی، اس میں جو ہے وہ بہت سارا مالی غنیمت ہاتھ آ گیا یا کوئی اور اچھا کام ہو گیا، تو کہتے تھے کہ اللہ نے بڑا فضل کر دیا اور اللہ نے جو ہے نا ہم پہ بڑا رحم کر دیا. اور وہ جو ہے کوئی کریڈٹ اس جو تھا، جو بھی اچھائی ہوئی ہوتی تھی اس میں جو ہے اس کا کوئی کسی قسم کا کوئی کریڈٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیتے تھے. وہ کہتے تھے یہ اللہ نے فضل کر دیا ہم پہ. اور اگر کوئی تکلیف پہنچے تو کہتے ہیں یہ آپ کی بدولت ہے. اور اگر کہیں پر کوئی مشکل آ جاتی تھی تو پھر جو ہے وہ سارا ڈسکریڈٹ جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو جاتا تھا کہ آپ نے جو ہے نا وہ غلط تدبیر لڑائی تھی اور یہ آپ کی وجہ سے سارا کچھ ہوا. اور وہ غزوہ احد میں جو کچھ ہوا اس میں بھی جو ہے وہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جی یہ آپ جانتے ہیں، ہم نے پڑھا تھا کہ جی وہ 300 منافقین تو واپس ہی آ گئے تھے، تو خود لڑے ہی نہیں تھے. تو اس کے باوجود جو ہے وہ یہ کہنے لگے کہ جی ہم نے تو کہا تھا آپ سے، اور آپ نے بھی یہ کہا تھا کہ جی مدینہ کے اندر قلعہ بند ہو کے جو ہے وہ لڑتے ہیں، لیکن جو ہے وہ پھر آپ باہر چلے گئے، تو اس لیے جو ہے وہ یہ ہو گیا. حالانکہ وہ مسلمانوں کی ایک چھوٹے سے گروہ کی جو ہے وہ طاق بدن دیشی کی وجہ سے جو ہے وہ یہ کام ہوا تھا. لیکن جو ہے وہ یہ منافقوں کا طریقہ تھا کہ وہ سارا ڈسکریڈٹ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کر دیا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے سب اللہ ہی کی طرف سے ہے. یعنی یہ پہلی بات جو ہے وہ جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ چاہے کوئی اچھائی آئے یا کوئی برائی آئے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے. تو سب سے پہلے تو یہ رول آف تھم جو ہے نا وہ بتا دیا گیا. ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ ان کی سمجھ میں کچھ آتا ہی نہیں. اب جو ہے اس کے بعد جو آگے جو ابھی آیت آئے گی اس کے اندر اس رول آف تھم سے ہٹ کے جو ہے نا ایک اور بات کی گئی ہے، وہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ یہ ہے کہ اے انسان تجھے جو بھلائی بھی حاصل ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. حالانکہ پہلے بتا دیا کہ سارا کچھ اللہ کی طرف سے ہے. یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ جو بھلائی تجھ تک آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور جو تکلیف تجھے پہنچتی ہے وہ تیرے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہے. تو یہاں پر جو ہے وہ یہ ایک مومن کا جو ہے وہ جو طریقہ کار ہے زندگی کا، the way he should behave is what is written here. کہ جو ہے وہ اگر کوئی اچھائی آ جائے تو وہ کہے اللہ کا بڑا احسان ہے اور اللہ نے میرے پہ بڑا کرم کیا ہے اور اس نے جو ہے وہ میرے پہ بڑی مہربانی کی ہے، اور میں اس قابل ہرگز نہیں تھا کہ میں جو وہ یہ میرے ساتھ جو ہے وہ یہ بھلائی ہوتی. اللہ تعالیٰ نے بڑا رحم فرمایا ہے. اور اگر کوئی تکلیف آئے تو وہ کہے کہ جی جو ہے یہ میرا ہی قصور تھا، میں نے پیچھے جو ہے نا وہ غلطی میرے سے ہوئی ہے، اور ہوتی ہے، مطلب ہر کون سا انسان ہے جس سے نہیں ہوتی. تو یہ جو تکلیف آئی ہے یہ میری اپنی کرتوتوں کا نتیجہ ہے. یہ جو ہے وہ اس کا حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو اس کو جو ہے جو مومن ہے وہ اس کا ڈسکریڈٹ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیتا کہ جی جو ہے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ میرے ساتھ اچھائی بھی کی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے بیمار بھی کر دیا. یہ ایک مومن کا طریقہ نہیں ہے. وہ طریقہ وہ اس طرح چلتا ہے کہ جی اگر جو ہے کوئی مصیبت آئے تو وہ سارا الزام جو ہے وہ اپنے سر لیتا ہے، اور جو اچھائی ہو وہ اس کا سارا کریڈٹ اللہ تعالیٰ کو دیتا ہے. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو سب انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اس بات کی گواہی کے لیے اللہ کافی ہے. پہلی بات جو ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سارے انسانوں کے لیے رسول ہے. کہ کسی خاص قوم، کسی خاص علاقے، کسی خاص وقت کے لیے جو ہے وہ آپ رسول نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سارے ہی انسانوں کے لیے جو ہے وہ رسول بنا کے بھیجے گئے ہیں. کیونکہ الفاظ یہ ہے فَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا کہ آپ کو تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کے بھیجا گیا ہے. اور اس بات کی گواہی کے لیے اللہ کافی ہے، کیونکہ اور اس کی کون گواہی دے سکتا ہے. گواہی جو ہے وہ اسی کی گواہی ہوگی کافی جس نے رسول بنایا ہے. تو رسول بنانے کا کام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کیا کرتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ہی جب رسول بنایا تو صرف وہی گواہی دے سکتا تھا کہ یہ رسول ہیں،
اور کوئی ایسا، یا پھر یہ ہے کہ آسمان سے ایک فرشتہ نازل ہوتا اور وہ آ کے کہتا کہ جو ہے نا وہ یہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، کسی اور کی گواہی یا کسی اور کوئی انسان آ کے کہے تو اس انسان کی گواہی کی وہ حیثیت نہیں ہے. جس نے نامینیٹ کیا ہے، جس نے وہ عہدہ جو ہے وہ نبوت کا دیا ہے، اس کی گواہی جو کافی ہے. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے دراصل اللہ کی اطاعت کی. یہ بات جو ہے وہ اس سے پہلے بھی کافی دفعہ جو ہے اسی صورت میں جو ہے نا وہ ہو چکی ہے. یہاں پر ایک اور طریقے سے یہ بات کہی گئی ہے. وہ بات یہ ہے کہ رسول کی اطاعت جو ہے وہ اللہ کی اطاعت ہے، اور رسول اس کا جو اس سے نتیجہ نکلے گا وہ یہ ہے کہ جس نے رسول کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. اور اسی طرح جو ہے جو اگر کوئی جنگ کا موقع ہے تو اس جنگ میں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف جو ہے وہ کمانڈر بھی بنایا کرتے تھے. چونکہ قتال کا ذکر ہو رہا ہے اس لیے جو ہے وہ جنگ کے حوالے سے بات یہاں پہ ہو جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کمانڈر بنایا کرتے تھے. آج کل بھی کمانڈر ہوتے ہیں کہ ایک چیف آف آرمی اسٹاف ہے، لیکن پھر جو ہے وہ اگر جنگ ہو رہی ہے تو وہ ایک بریگیڈ کا ایک کمانڈر ہے، تو ایک کمپنی کمانڈر ہے. تو اس طرح سے جو ہے وہ مختلف جگہوں کے اوپر، مختلف محاذوں کے اوپر. تو جو ہے جو کمانڈر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا اس کی اطاعت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے. تو جو امیر یا اگر جنگ کا موقع نہیں ہے، کوئی ایک وفد جو ہے وہ بھیجا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں پر، اس کا ایک امیر مقرر فرمایا ہے، تو وہ جو امیر ہے اس کی اطاعت بھی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تھی. تو یہ ایک چین چلتی تھی اس لحاظ سے. تو یہاں پر جو ہے وہ جو بات سب سے پہلی امپورٹنٹ یہ ہے کہ جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، اور جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے دراصل اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری ہو رہی ہے لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہو رہی ہے. یہ ایسا کوئی کانسیپٹ اسلام کے اندر نہیں. یہ آج کل کے دور میں جو ہے وہ ہمارے یہاں پہ اس طرح کے خیالات جو ہے نا وہ نکلنے شروع ہو گئے ہیں، لیکن جو ہے وہ قرآن حکیم جو ہے نا وہ ہمیں کچھ اور بتاتا ہے. جس نے منہ پھیرا تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر پاسبان بنا کر نہیں بھیجا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کا کام جو ہے وہ لوگوں کو یہ نہیں ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی خدائی فوجدار بنا کے بھیجے گئے ہیں. آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ جی آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کو جو ہے وہ کافروں تک اور غیر مسلموں تک اچھی طرح سے پہنچا دیں، اور جو اس کو مان لے وہ اس کا ایک انجام ہوگا، اور جو اس کو نہیں مانے گا اس کا دوسرا انجام ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ سارے لوگ اسلام کیوں نہیں لے آئے. تو جب یہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری نہیں تھی کہ جو ہے وہ سارے دنیا جہان کو جو ہے نا وہ مسلمان کرنا ہے، تو یہ ہماری ذمہ داری بھی جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہے کہ ہم نے جو ہے ہر ایک کو ضرور ہی مسلمان کرنا ہے اور ضرور ہی اطاعت کے اوپر لے کر آنا ہے. مسلمان کا کام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو اچھی طرح سے پہنچا دینا ہے. اس کے بعد یہ مسلمان جو ہے کسی کے اوپر پاسبان نہیں ہے، کسی پہ نگران نہیں ہے، اور مسلمان جو ہے وہ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ جو ہے وہ تم گئے تھے تو تمہارے وہاں ہوتے ہوئے جو ہے وہ کفر لوگ کافر رہے تو تم نے ساروں کو مسلمان کیوں کر دیا. لیکن یہ ذمہ داری بھی اب ہم نے خود سے اٹھانی شروع کر دی ہے. اور وہ کہتے ہیں ہم نے اطاعت کی، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے نکل کر جاتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ راتوں کو آپ کی باتوں کے خلاف مشورے کرتا ہے. یعنی آپ یہ منافقین جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کے جو ہے نا وہ کہتے تھے کہ ہاں ہم اطاعت کر لی ہے، مسلمان ہو گئے ہیں، لیکن جو ہے جب وہ وہاں سے نکلتے تھے
تو گھروں میں جا کے جو ہے وہ راتوں کو آپس میں مشورے کیا کرتے تھے، اور جو ہے وہ جو باتیں وہ وہاں کر کے آئے ہوتے تھے اس کے خلاف باتیں کیا کرتے تھے، اور اللہ ان کے راتوں کے منصوبے لکھ رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی جو بھی اس طرح کی ریشہ دوانیاں ہیں، جو ان کی سازشیں ہیں، وہ ان کے نامہ اعمال میں لکھی جا رہی ہیں۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے چشم پوشی فرمائیں، چشم پوشی کریں۔ یہ جو چشم پوشی کا یہاں پہ ذکر آیا ہے وہ اس لیے آیا ہے کیونکہ جو ہے ابھی وہ حالات نہیں تھے کہ یہ بھی ایک محاذ کھول دیا جائے کہ منافقین کو کا راز جو ہے وہ سب کے سامنے فاش کر دیا جائے کہ فلانا 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 منافق ہے، اور جو ہے وہ یہ بتا دیا جائے کہ یہ لوگ جو ہے نا وہ یہاں پہ بیٹھ کے تو یہ کہتے ہیں اور وہاں جا کے یہ کرتے ہیں، اور فلانے نے یہ کیا، فلانے نے یہ کیا، فلانے نے یہ کیا۔ تو اس لیے یہاں پر ابھی جو ہے وہ یہ فرمایا کہ ابھی فی الحال جو ہے، فی الحال کے ورڈ تو نہیں ہے لیکن بہرحال ابھی جو ہے نا ان سے چشم پوشی کریں۔ جب غزوہ تبوک ہو گئی تو غزوہ تبوک کے بعد جو ہے وہ پھر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ان ساروں کا منافقین کا پردہ جو ہے وہ چاک کر دیا تھا، اور نام لے لے کے بتایا تھا کہ فلانا منافق ہے، فلانا منافق ہے، فلانا منافق ہے۔ تو لیکن جب یہ صورت نازل ہوئی تھی اس وقت جو ہے وہ ان سے چشم پوشی کریں اور اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ اور اللہ کام بنانے کے لیے کافی ہے۔ تو یہ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان لوگوں نے جو بھی سازشیں کی ہیں یا جو کچھ بھی یہ لوگ کر رہے ہیں اس کا توڑ کرنے کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ یہاں پر جو ہے ایک اور بات امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کی دین کی تبلیغ کے لیے چلے اس کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس کی مخالفت ہوگی تو وہ فوراً ہی جو ہے وہ ری ایکٹیو اس کو نہیں ہونا چاہیے، اور اس بات کو ذہن میں رکھ کے چلنا چاہیے کہ اس نے چشم پوشی ہی اختیار کرنی ہے۔ کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ یہ اس زمانے کے لیے بھی امپورٹنٹ کی بات، یہ ایک جنرل بات کی گئی ہے، کسی خاص فرقے کو ذہن میں رکھ کر نہیں، لیکن ایک عام کفار اور مشرکین اور جو وہاں یہودی اور نصارہ اور منافقین سب سے کے بارے میں یہ ذکر ہو رہا ہے کہ کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ اب ہماری جو صورتحال ہے وہ بھی یہ ہے کہ ہم نے بھی جو ہے وہ قرآن کو جو ہے وہ بس پڑھا ہوا ہے اور ہم بھی غور نہیں کرتے۔ وہاں پہ بھی جو ہے وہ جو منافقین تھے وہ بھی قرآن کو سنتے تھے، قرآن جو ہے اوپر سے گزر جاتا تھا ان کے، اس پہ وہ غور و فکر نہیں کرتے تھے۔ غور و فکر کرنے کے لیے جو ہے آپ کو ایک ٹائم دینا پڑتا ہے، آپ کو ایک ایفرٹ کرنی ہوتی ہے کہ قرآن حکیم کی آیات کے اوپر جو ہے وہ اس کا مطلب سمجھا جائے، اور یہ دیکھا جائے کہ یہاں پہ اس آیت کا کیا مطلب ہے اور اس آیت کا کیا مطلب ہے۔ ہمارے یہاں آج کل بھی جو ہے وہ قرآن مجید جو ہے وہ رمضان میں پڑھا جاتا ہے، یا مزارات میں جا کے ہم پڑھتے ہیں، یا کوئی مر جائے تو جو ہے تو قرآن حکیم کی تلاوت ہوتی ہے، لیکن جو ہے وہ جو غور و فکر اور تدبر ہے قرآن کے اوپر وہ تقریباً جو ہے وہ خال خالی رہ گیا ہے، اور جو جتنا تدبر رہ بھی گیا ہے تھوڑا بہت وہ بھی جو ہے وہ اپنی فرقہ واریت کی دکان چمکانے کے لیے استعمال ہوتا ہے انفارچونیٹلی۔ تو جو قرآن کے اوپر جس طرح سے غور و فکر کرنے کی ضرورت تھی وہ افسوس جو ہے نا وہ ہم لوگوں نے چھوڑ دیا ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کا ایک حرف جو ہے اس کو پڑھیں گے تو 10 نیکیاں ملیں گی، تو 3 الف لام میم پڑھیں گے تو 3 حرف ہو گئے تو یہ اس سے 30 نیکیاں مل جائیں گی۔ تو اب جو ہے ایک چوتھائی سپارہ پڑھیں گے تو کتنے حروف ہو جائیں گے، تو 1,00,000 نیکیاں ہو جائیں گی۔ تو وہ ہم ایک جو ہے نا نیکیوں کے پہاڑ اور ثوابوں کے پہاڑ جو ہے نا وہ کریٹ کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں، اور ہم اس چکر میں ہوتے ہیں کہ اس طرح سے جو ہے نا یہ ہمارے ساتھ ایک کوہ ہمالیہ ہوگا ثوابوں کا، تو ہم روز قیامت جائیں گے تو ہم جو ہے وہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ باقی قرآن میں لکھا کیا تھا اور اس کے مطابق زندگی بھی گزارنی تھی، یہ نہ سوچنے کا ہمارے پاس ٹائم ہے، نہ ہم نے جو ہے نا اس کے اوپر توجہ دی ہے۔
اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے نازل کیا گیا ہوتا تو وہ اس میں بے شمار اختلافات ہوتے ہیں۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ 23 سال کے مدت میں تقریباً جو ہے قرآن حکیم نازل ہوا ہے۔ اس میں جو ہے وہ ان 23 سالوں میں بہت کچھ ہوا، ہم جانتے ہیں، جو سب لوگوں نے سیرت کی کتابیں پڑھی ہیں، تو اس میں تکالیف آئیں، مصیبتیں آئیں، اور شیب ابی طالب جیسا جو ہے نا وہ 3 سال کا عرصہ وہ بھی گزارا گیا، اور جو ہے وہ پھر غزوہ احد میں جو ہے وہ 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ پھر روزانہ کے حساب سے جو ہے مدینہ منورہ میں سازشیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ نہایت قریبی چچا، قریبی دوست جو تھے، وہ چچا جو تھے وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لنگوٹیا یار تھے وہ، تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بے اندازہ محبت تھی۔ پھر جو ہے فتح مکہ بھی ہوا، اور جو ہے وہ پھر جو کچھ ایسے ٹائم بھی آئے جس کے اندر جو ہے وہ اتنے مشکل وقت نہیں تھے۔ تو یہ ایک سائنوسائڈل ویو جو ہے وہ چلی، ہر انسان کی لائف میں اس طرح چلتی ہے۔ لیکن قرآن حکیم کو اگر آپ پڑھیں تو اس میں کہیں آپ کو کوئی جذبات نہیں نظر آتے، اس میں بالکل ایک جیسا مضمون چلتا ہے، ایک ہی جیسا طریقہ کار ہے شروع سے لے کے آخر تک۔ پھر یہ ہے کہ اگر یہ کوئی انسانی کلام ہوتا تو انسانی کلام ہمیشہ، یا انسانی تخلیق ہوتی تو انسانی تخلیق میں ہمیشہ جو ہے ود ٹائم امپروومنٹ کی گنجائش رہتی ہے۔ جن لوگوں نے بھی جو ہے وہ لکھنے کا کام کیا ہے وہ یہ بات جانتے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد اگر آپ اپنی ہی لکھی ہوئی چیز پڑھیں تو اس میں آپ کو غلطیاں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور آپ سوچتے ہیں کہ اس کو جو ہے وہ اس طرح سے بہتر کیا جا سکتا تھا، اس طرح سے بہتر کیا جا سکتا تھا۔ لیکن قرآن حکیم میں کسی قسم کی اس طرح سے کسی ریویژن کی ضرورت نہیں پڑی، تو اس لیے جو ہے، اور کوئی ایسا اختلاف اس کے اندر موجود نہیں ہے کہ یعنی ایک جگہ پہ ایک بات کہی گئی ہو اور آگے جا کے جو ہے وہ بالکل الٹ بات ہو گئی ہو، اس طرح کا کوئی اختلاف نہیں ہے قرآن حکیم میں۔ تو یہ ثبوت ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ یہ آیت نمبر 82 تک ہوا ہے، تو یہاں پر ہم اس کو ختم کرتے ہیں۔ اس کے آگے سے جو ہے وہ ایک نیا موضوع شروع ہوگا، تو ہم اگلی ان شاء اللہ